السلام علیکم اور دا ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک خاص ذریعے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے اہم ہو سکتا ہے جو فارماسیوٹیکل فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک آن لائن جاب الرٹ ہے، لیکن اس کی تفصیلات ہمیں کچھ دلچسپ چیزیں بتا سکتی ہیں۔ یہ معلومات ہمیں ملی ہیں، ایک ویب سائٹ ہے فارما جاب الرٹ، وہاں سے، اور یہ ہے آرکٹ فارما لمیٹڈ میں ایک واک ان انٹرویو کے بارے میں۔ 30 ستمبر 2025 کی پوسٹ ہے، تو بالکل تازہ ہے۔ آج ہماری کوشش یہ ہے کہ اس موقع کو سمجھیں، نہ صرف یہ کہ کیا آفر ہے، بلکہ یہ بھی کہ ایسی نوکریاں فارما انڈسٹری میں کہاں فٹ ہوتی ہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو ابھی شروع کر رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا اس کو کھولتے ہیں۔ اچھا، تو بنیادی باتیں، یہ موقع ہے کیا؟ یہ آرکٹ فارما لمیٹڈ میں ٹرینی کے لیے واک ان انٹرویو ہے۔ کب اور کہاں؟ تاریخ ہے 7 اکتوبر 2025، منگل کا دن، صبح 9 بجے سے 11 بجے تک، اور جگہ ہے آرکٹ فارما لمیٹڈ، سڈکو انڈسٹریل اسٹیٹ، التھور، چنگل پٹو۔ جی، یہ تفصیلات اہم ہیں۔ آرکٹ فارما، ٹھیک ہے، شاید بہت بڑا نام نہ ہو، لیکن فارما سیکٹر میں جانی پہچانی کمپنی ہے، اور واک ان انٹرویوز خاص طور پر ٹرینی لیول پر یہ کافی ہوتے ہیں اس انڈسٹری میں۔ مطلب اس سے کمپنیوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ جلدی سے کافی امیدواروں سے مل لیں، اور جگہ بھی اہم ہے۔ التھور، چنگل پٹو، یہ چنئی کے پاس ایک بڑا انڈسٹریل ایریا ہے، وہاں بہت سی فارما کمپنیاں ہیں، تو یہ ایک اسٹریٹجک جگہ لگتی ہے بھرتی کے لیے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی گہرائی میں جاتے ہیں پھر۔ رول کی تفصیلات کیا ہیں؟ پوزیشن تو ٹرینی کی ہے، لیکن کام کیا ہوگا؟ الرٹ کہتا ہے کہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں اور شفٹوں میں کام کرنا ہوگا۔ یہ اہم بات ہے۔ بالکل، پروڈکشن میں شفٹ ورک تو لازمی حصہ ہے فارما مینوفیکچرنگ کا۔ اکثر پلانٹس 24 گھنٹے چلتے ہیں، تو ٹریننگ کے طور پر یہی توقع ہوتی ہے کہ وہ اس ماحول میں کام کرنا سیکھیں، بنیادی چیزیں سمجھیں۔ اور کوالیفیکیشن کیا مانگ رہے ہیں؟ فہرست کافی محسوس ہے۔ بی ایس سی کیمسٹری یا باٹنی، یا پھر ڈپلومہ کیمیکل انجینئرنگ میں، یا بی ٹیک کیمیکل یا فارما میں، اور خاص طور پر فریشرز صرف 2023، 24 یا 25 کے پاس آؤٹ، یعنی بالکل نئے لوگ چاہیے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ 30 اسامیاں ہیں۔ کیا یہ تعداد نارمل ہے ایسی ڈرائیو کے لیے؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو کوالیفیکیشنز کا مکس ہے، یہ کچھ بتاتا ہے۔ کیمسٹری اور کیمیکل انجینئرنگ تو سمجھ آتی ہے پروڈکشن کے لیے۔ بی ایس سی باٹنی یہ تھوڑا کم نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے کچھ پروڈکٹس نیچرل سورس سے ہوں، یا شاید کوالٹی کنٹرول میں اس کی ضرورت ہو، لیکن بنیادی طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں سائنس یا انجینئرنگ کا مضبوط بیک گراؤنڈ چاہیے، جنہیں وہ پھر خود ٹرین کر سکیں۔ اور فریشرز پر اتنا زور، مطلب 3 سال کے پاس آؤٹ، یہ بتاتا ہے کہ یہ واقعی ایک انٹری لیول پروگرام ہے نوجوانوں کو انڈسٹری میں لانے کا۔ 30 آسامیاں یہ کم نہیں ہے، یا تو کمپنی بڑھ رہی ہے یا پھر ٹرینی لیول پر ان کی ضرورت رہتی ہی ہے۔ یہ ایک بڑی ہائرنگ ڈرائیو ہے۔ اچھا، اس الرٹ میں ایک اور شرط بھی لکھی ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ صرف مرد امیدوار درکار ہیں۔ ہم یہاں صرف وہ بتا رہے ہیں جو الرٹ میں لکھا ہے۔ جی، یہ ایک اہم تفصیل ہے جو ماخذ میں دی گئی ہے۔ کبھی کبھی کمپنیاں اس کی وجہ آپریشنل بتاتی ہیں، جیسے شفٹ کا نظام یا کام کی نوعیت، لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ انڈسٹری میں اب زیادہ زور صنفی شمولیت یعنی جینڈر انکلوژن پر ہے، مگر اس خاص الرٹ کے مطابق یہ صرف مرد امیدواروں کے لیے ہے۔ اب پروگرام کیسا ہے؟ یہ صرف نوکری نہیں، ایک ٹریننگ پروگرام لگ رہا ہے۔ لکھا ہے کہ پہلا سال نیٹس یعنی نیشنل اپرینٹسشپ ٹریننگ اسکیم کے تحت ہوگا، آن دا جاب ٹریننگ پروڈکشن میں۔ اس کے بعد کیا؟ اگر ہم اسے بڑے منظرنامے سے جوڑیں تو نیٹس جو ہے یہ حکومت کا ایک پروگرام ہے، ٹیکنیکل تعلیم والے نوجوانوں کو انڈسٹریل تجربہ دینے کے لیے۔ کمپنیاں ٹرینی رکھتی ہیں، ٹریننگ دیتی ہیں، اور ایک وظیفہ ملتا ہے۔ یہ کمپنیوں کے لیے بھی ایک طریقہ ہے نئے ٹیلنٹ کو دیکھنے اور ٹرین کرنے کا، کم خرچ پر۔ الرٹ کے مطابق 1 سال نیٹس ٹریننگ کے بعد دوسرے سال سے امیدوار آن رول ہو سکتے ہیں، یعنی کمپنی کے پے رول پر۔ آن رول
یعنی پکے ملازم؟ جی، مطلب وہ اپرینٹس نہیں رہیں گے بلکہ کمپنی کے ریگولر ملازم بن جائیں گے۔ عام طور پر اس سے تنخواہ بڑھتی ہے، فائدے بہتر ہوتے ہیں، جاب زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ لیکن الرٹ میں ممکنہ طور پر لکھا ہے تو گارنٹی نہیں ہے، یہ اکثر کارکردگی پر منحصر ہوتا ہے۔ آپ نے نیٹس کا ذکر کیا، اس ماڈل میں امیدوار کے لیے کوئی خاص فائدے یا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ فائدے تو ہیں، تجربہ ملتا ہے، ایک کمپنی میں آپ کام سیکھتے ہیں، وظیفہ بھی ملتا ہے۔ بغیر تجربے کے انڈسٹری میں آنے کا یہ اچھا طریقہ ہے۔ چیلنج یہ کہ وظیفہ ریگولر تنخواہ سے کم ہوتا ہے اور جیسا کہا پکا ہونے کی گارنٹی نہیں، خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، تنخواہ اور فائدے۔ ارلٹ کہتا ہے کہ نیٹس اپرینٹس شپ میں ماہانہ وظیفہ 13,500 روپیز ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، ماہانہ اٹینڈنس بونس، ریٹینشن بونس بھی ہے، یعنی اگر آپ کچھ عرصہ رہتے ہیں تو اضافی پیسے ملیں گے، مفت ٹرانسپورٹ اور سبسڈی پر کھانا۔ ایک فریشر کے لیے، خاص کر چنگل پٹو جیسے صنعتی علاقے میں، یہ پیکج کیسا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے؟ دیکھیں، 13,500 روپیز مہینہ اپرینٹس وظیفے کے طور پر اس علاقے اور فارما انڈسٹری کے حساب سے ایک مناسب شروعات ہے۔ شاید بہت زیادہ نہ لگے، لیکن یہ اپرینٹس شپ ہے۔ اصل ویلیو اضافی فائدوں میں ہے۔ مفت ٹرانسپورٹ یہ بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے جی ہاں، کیونکہ انڈسٹریل ایریا اکثر دور ہوتے ہیں۔ کہ کمپنی چاہتی ہے لوگ ٹریننگ پوری کریں اور رہیں بھی، وہ ان میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو مجموعی طور پر کیا یہ مسابقتی ہے؟ یہ نسبتاً ہے۔ شاید دوسری فیلڈز یا بڑی کمپنیوں سے کم ہو، لیکن فارما پروڈکشن میں فریشر اپرینٹنس کے لیے یہ برا نہیں لگتا، خاص کر فائدوں کے ساتھ۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ آن رول ہونے پر تنخواہ کتنی بڑھتی ہے۔ اچھا، اور سلیکشن پروسیس؟ یہ واک ان ہے، مطلب پہلے اپلائی نہیں کرنا، بس پہنچ جائیں، انٹرویو فیس ٹو فیس ہوگا۔ اور ایک اور دلچسپ بات، الرٹ کہتا ہے کہ صرف ایچ آر راؤنڈ ہوگا، ٹیکنیکل راؤنڈ کا ذکر نہیں ہے۔ رابطہ کرنے کے لیے مسٹر کرونا کرن کا نام اور فون نمبر 9790198479 بھی دیا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ خاص طور پہ یہ کہ صرف ایچ آر راؤنڈ؟ صرف ایچ آر راؤنڈ ہونا، خاص کر ٹرینی لیول پر، ہوتا ہے، غیر معمولی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی شروع میں امیدوار کی شخصیت، رویہ، سیکھنے کی لگن، بات چیت کا طریقہ اور کلچر میں فٹ ہونے کو دیکھ رہی ہے۔ اچھا، چونکہ یہ فریشرز ہیں، ان سے گہرے ٹیکنیکل نالج کی امید شاید نہ ہو، تو ایچ آر راؤنڈ سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا امیدوار ٹریننگ لے سکتا ہے، ٹیم میں کام کر سکتا ہے۔ تو کیا ٹیکنیکل صلاحیتیں بالکل نہیں دیکھی جائیں گی؟ ضروری نہیں کہ بالکل نہیں، ہو سکتا ہے ایچ آر انٹرویو میں ہی کچھ بنیادی سوالات پوچھ لیے جائیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اصل ٹیکنیکل جانچ ٹریننگ کے دوران ہو، جب وہ کام سیکھیں گے۔ ایک اور بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ واک ان ہے، بہت لوگ آ سکتے ہیں، تو صرف ایچ آر راؤنڈ سے پروسیس تیز ہو جاتا ہے۔ وہ بنیادی فلٹرنگ کر رہے ہیں، جو منتخب ہوں گے ان کی ٹیکنیکل ٹریننگ بعد میں ہوگی۔ اس کا ایک رسک یہ ہے کہ شاید کوئی ٹیکنیکلی اچھا امیدوار جو بات چیت میں کمزور ہو رہ جائے، لیکن ٹرینی رول کے لیے اکثر سافٹ سکلز اور ٹرینیبلٹی زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اچھا، اس ویب پیج پر ایک اور چیز بھی تھی جو براہ راست اس نوکری سے متعلق تو نہیں، لیکن ذکر کر دیتا ہوں۔ وہاں فارما کے مختلف آن لائن کورسز کی لسٹ بھی تھی، کوالٹی ایشورنس، کیو ایم ایس، مائکرو بایولوجی وغیرہ۔ ہم ان کورسز کی تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن ان کا وہاں ہونا کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ آج کل جاب پورٹلز پر عام ہیں۔ وہ نوکریوں کے ساتھ ساتھ متعلقہ کورسز کی بھی تشہیر کرتے ہیں۔ یہ ان کے بزنس ماڈل کا حصہ بھی ہے۔ امیدواروں کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے کہ فارما جیسے شعبے میں مسلسل سیکھنا ضروری ہے۔ یہ کورسز ایک اضافی راستہ ہو سکتے ہیں اپنی قابلیت بڑھانے کا۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہے، آرکڈ فارما لمیٹڈ 7 اکتوبر 2025 صبح 9 سے 11 التھور چانگل پٹھو میں واک ان انٹرویو کر رہی ہے۔ پروڈکشن ٹرینی کی 30 پوزیشنز ہیں، فریشرز کے لیے جن کے پاس بی ایس سی کیمسٹری، باٹنی، ڈپلومہ کیمیکل یا بی ٹیک کیمیکل فارما ہو، اور وہ 2023، 24 یا 25 میں پاس آؤٹ ہوں۔ 1 سال کی نیٹس اپرینٹس شپ، 13,500 روپے ماہانہ وظیفہ، بونس، ٹرانسپورٹ، کھانا شامل ہے، بعد میں پکا ہونے کا امکان۔
الرٹ کے مطابق صرف مرد امیدواروں کے لیے اور سلیکشن صرف HR انٹرویو سے ہوگا۔ بالکل صحیح خلاصہ ہے، اور یہ ہمیں آج کی گفتگو کے آخری نقطے پر لاتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے۔ اس ایک نوکری سے ہٹ کر اگر ہم اس بھرتی کی حکمت عملی کو دیکھیں، مطلب نیٹس کا استعمال، خاص کوالیفیکیشنز، صرف نئے گریجویٹس اور صرف مرد کی شرط، یہ سب مل کے اس علاقے میں فارما پروڈکشن سیکٹر کے بارے میں کیا بڑا اشارہ دے سکتا ہے؟ مثال کے طور پر، کیا نیٹس پر انحصار یہ بتاتا ہے کہ کمپنیاں ٹریننگ کا خرچہ کم رکھنا چاہتی ہیں یا انہیں ایسی مہارتیں چاہیے جو شاید کالج میں نہیں ملتی؟ کیا یہ کوالیفیکیشنز کا مکس کسی خاص قسم کی پروڈکشن کی طرف اشارہ ہے؟ اور کیا یہ بھرتی مہم یہ دکھاتی ہے کہ سیکٹر میں خاص طور پر پروڈکشن میں لوگوں کی مسلسل ضرورت ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر اس انڈسٹری میں دلچسپی رکھنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کمپنیاں کیسے ٹیلنٹ لیتی ہیں اور کن چیزوں کو اہمیت دیتی ہیں۔ واقعی یہ غور طلب باتیں ہیں، صرف ایک جاب ایڈ نہیں بلکہ یہ ٹرینڈز اور انڈسٹری کی ضروریات کی ایک جھلک ہے۔ سوچنے کے لیے اچھا نقطہ ہے۔ آج آرگیٹ فارما کے اس واک ان موقع کے جائزے کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے یہ معلومات کارآمد رہی ہوں گی۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔